ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے عبیداللہ نے، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جہلیت میں مسجد حرام میں اعتکاف کی نظر مانی تھی۔ عبید نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے رات بھر کا ذکر کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2043۔ ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا، ان سے ابو حسین عثمان بن عاصم نے، ان سے ابو صالح سمان نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2044۔ عمر بنت عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے ذکر کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی، آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ان کے لیے بھی اجازت لے دیں، چنانچہ انہوں نے ایسا کر دیا۔ جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو انہوں نے بھی خیمہ لگانے کے لیے کہا، ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد اپنے خیمہ میں تشریف لے جاتے۔ آج آپ کو بہت سے خیمے دکھائی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عائشہ، حفصہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، بھلا کیا ان کی ثواب کی نیت ہے؟ اب میں بھی اعتکاف نہیں کروں گا۔ پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال میں اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2045۔ معمر نے خبر دی، انہیں زاری نے، انہیں عروہ نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ وہ حیضہ ہوتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تھے، پھر بھی وہ آپ کے سر میں اپنے حجرہ میں کنگھا کرتی تھیں، آپ اپنا سر مبارک ان کی طرف بڑھا دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2046۔